أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور ہمارے فرستادے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لیے ہوئے پہنچے۔ انہوں نے کہا سلام ہو تم پر۔ اس نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ بلا تاخیر ایک بھنا ہوا بچڑا لے آیا۔ یہ سورہ ہود کی 69 نمبر کی آیت ہے، 69 نمبر کی۔ اس سے پہلے سے بھی پیغمبروں کے حالات اور ان کی قوموں کے تاریخی واقعات بیان ہو رہے ہیں۔ اس میں زبردست عبرت اور نصیحت کے پہلو اور احکامات اور ہدایت موجود ہیں ان واقعات میں۔ گزشتہ درس میں بھی حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وہ ایک جلیل القدر پیغمبر تھے اور ان کی نسلوں سے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں پیغمبر پیدا فرمائے۔ ان کی اولادوں میں 2 اولادیں حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے بطن سے اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولادوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کی اولادوں میں ہزاروں پیغمبر بنی اسرائیل کہلائے۔ اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، جو تا قیامت نبی ہوں گے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی۔ اس میں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے فرستاد ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لیے ہوئے پہنچے۔ فرستادے سے مطلب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد فرشتے ہیں۔ فرشتے 3 فرشتوں کا تذکرہ انہوں نے کیا اس سلسلے میں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ یہ 3 فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری دینے کے لیے بھیجا۔ کیا خوشخبری تھی؟ بالبشرا کہا۔ خوشخبری یہ تھی کہ ان کو ایک بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ فرمایا۔ سورہ زاریات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، 26ویں پارے 27ویں پارے میں۔ تو ان کو خوشخبری دینے کے لیے کہ ایک علم والا، جاننے والا بیٹا تم کو عطا کیا جائے گا۔ یہ کس سلسلے میں خوشخبری تھی؟ حضرت اسحاق کے سلسلے میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے حضرت ہاجرہ کے بطن سے۔ حضرت سارہ کو اولاد نہیں تھی اور وہ بوڑھے ہو چکے تھے دونوں، حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ۔ روایتوں میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت 100 سال کے تھے۔ بائبل میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام اس وقت 90 سال کی تھی۔ اس قدر بوڑھے ہو چکے تھے وہ لوگ، اور اولاد کی کوئی امید نہیں تھی، لیکن آرزو اور تمنا تھی دل میں کہ اولاد نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دینے کا فیصلہ کیا اور خوشخبری دے کر بھیجا فرشتوں کو کہ جاؤ، جا کر میرے بندے کو خوشخبری سناؤ کہ تم کو اولاد دی جائے گی۔ یہ خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے بچے کی، اور نہ صرف یہ بچے کی بلکہ
اس کا نام بھی بتا دیا گیا، آگے آ رہا ہے من وراء اسحاق و یعقوب، اس کا نام ہوگا اسحاق، اور پھر وہ زندہ بچے گا، مطلب یہ ہے کہ اس کی بھی اولاد ہوگی، اس کی اولاد ہوگی جس کا نام ہوگا یعقوب، وہ بھی بتا دیا گیا یہیں پر، اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب، یعنی یہ تمہاری اولادوں میں سے ہوں گے، اس کی خوشخبری سنا دی گئی۔ قالوا سلاما، فرمایا فرشتے جب آئے تو ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے سلام کیا، قال سلام، انہوں نے کہا کہ سلام ہو تم پر، اس نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ اس میں سلام کے احکام و آداب و شرائط بیان ہوئے ہیں۔ سلام کیا چیز ہے؟ السلام قبل الکلام، معروف حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو۔ فرشتوں نے بھی آ کر پہلے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آنے والا پہلے سلام کیا کرے، سوار پیدل کو سوار سلام کرے، اور پیدل بیٹھے ہوئے انسان کو سلام کرے، اور کوئی اگر کسی محفل میں جا رہا ہو تو اس کا ادب یہ ہے کہ وہ محفل والوں پر سلام کرے۔ سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، اس کے احکام یہ ہیں، سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ سلام کیا چیز ہے؟ دنیا کی ساری قوموں اور ملتوں میں کچھ نہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو ان کے ملتے اور جدا ہوتے وقت وہ کہتے ہیں رسماً، جیسے ہلو، ہائے، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، نمستے، کچھ نہ کچھ ایسے ہر قوم میں جو ہے کچھ نہ کچھ الفاظ ہیں۔ لیکن اسلام چونکہ کسی چیز کو بے معنی نہیں رکھا ہے، اور ہر چیز اسلام میں لاجیکل ہے، اس کے معنی ہیں، حکمت ہے، فائدے ہیں اس میں۔ سلام میں بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار فائدے رکھے ہیں، چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس میں محبت ہے، الفت ہے، اور بے شمار فائدے ہیں۔ فائدے کیا کیا ہیں سلام کے؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سلام، سلام اللہ کا نام ہے، اللہ کا ذکر ہوگا سلام کریں گے تو۔ اور پھر سلام کے معنی ہے سلامتی کے، کہ آپ دعا دے رہے ہیں کسی کو سلامتی کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس کو سلامتی عطا فرمائیے، مطلب یہ ہے کہ تم خوش و خرم رہو، اچھے رہو، یہ دعا دی جا رہی ہے۔ اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ میری طرف سے ضمانت ہے تمہارے لیے کہ تمہاری جان، تمہاری مال، تمہاری عزت، تمہاری آبرو کی میں تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تمہارے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم سلامت رہو، تم خوش رہو، تم اچھے رہو۔ تو بہترین الفاظ ہیں یہ، چھوٹے سے الفاظ لفظ ہے لیکن اس میں اتنے شاندار معنی ہیں، اتنے اعلیٰ معنی اللہ تعالیٰ نے رکھے۔ یہ کوئی رسمی کلام نہیں ہے کہ فرشتے جب آئے تھے تو انسانی صورت میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، فرشتوں کی صورت میں نہیں آئے تھے، اس لیے انہوں نے پہچانا نہیں، ان کو مہمان سمجھا۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب انہوں نے اپنے وطن سے ہجرت کر کے فلسطین میں آباد ہو گئے تھے۔ ان کا اصلی وطن عراق تھا، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے ہجرت کی اور فلسطین میں آباد ہو گئے تھے۔ تو سلام کے بے شمار معنی ہیں، اور بہترین معنی ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں اس کے۔ یہ ایسا کوئی رسمی علیک سلیک نہیں ہے، بلکہ السلام علیکم جب کہتا ہے بندہ تو ایک دعا دیتا ہے، یعنی آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کریں، یہ کہا گیا ہے۔ یہ اسلامی شعار ہے، اس کی حیثیت، یہ کوئی رسماً بات نہیں ہے، اور اس کو وہی الفاظ میں کہنا چاہیے السلام علیکم۔ کئی ایک طریقے سے لوگ کہہ کر اس کو بگاڑ دیتے ہیں، اس کی معنی خراب ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم کہتے ہیں، السلام علیکم، یہ اس کی کئی معنی ہو جاتے ہیں اس کے، اگر صحیح لفظ میں اگر آپ نہ سلام کریں تو تم پر موت ہو بھی ہو جاتا ہے، اس کا مطلب السلام علیکم یہ کہنا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ السلام علیکم کہنا چاہیے۔ یہ الفاظ
جو ہے سکھائے گئے ہیں اس میں سلام کے آداب کے سلسلے میں۔ سلام کے سلسلے میں یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ملتے وقت سلام کیا کرا، ہر مسلمان ایک دوسرے کو سلام کیا کرے باہمی طور پر، اور جدا ہوتے وقت بھی سلام کیا کرے، صرف ملتے وقت نہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملتے وقت سلام کرنا ہے، جدا ہوتے وقت خدا حافظ، اللہ حافظ، اپنے طور پر کچھ ایسے الفاظ لوگ بنا لیے ہیں، ایسا نہیں۔ جدا ہوتے وقت بھی السلام علیکم کہنا، دعا دیتے ہوئے ملنا، دعا دیتے ہوئے جدا ہونا، یہی طریقہ کار صحابہ کا تھا۔ اور سلام صرف ایک وقت نہیں، اگر آپ دن میں 100 بار کسی سے مل رہے ہیں تو 100 بار آپ سلام کریں اس کو۔ صحابہ کرام کا تو یہ معاملہ تھا کہ چلتے رہتے تھے ساتھ میں، بیچ میں ایک درخت کی آڑ آ جاتی، پھر سے ملتے، پھر السلام علیکم کہتے۔ یہ طریقہ کار کرنا چاہیے، کیونکہ سلام ایک بہترین دعا ہے، یہ سمجھ کر کرنا چاہیے، یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ یہ رسم ایک وقت ادا کر دیا بس ختم۔ اور آج کل جو ٹیلی فون اور موبائلز پہ جو بات چیت ہوتی ہے تو اس میں بھی السلام علیکم کہنا چاہیے اپنے مسلمان بھائیوں کو، وہاں پر ہلو وغیرہ کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کے بہت خراب معنی ہیں ہلو ہائے وغیرہ کے۔ السلام علیکم اسلام نے ہم کو سکھایا ہے، بے نظیر ہے، بے مثال ہے، وہ اس کی مثال نہیں مل سکتی، تو وہاں پر بھی السلام علیکم ہی کہنا چاہیے، اس کے علاوہ دیگر کلمات کو نہیں کہنا چاہیے۔ تو سلام کا جو ہے طریقہ بتایا گیا ہے۔ سلام ہر ایک دوسرے کو کرے، کوئی انتظار میں نہ رہے بلکہ پہل کرے سلام کرنے میں، کیونکہ جو پہل کرے گا اس کو ثواب اور نیکیاں زیادہ ملیں گی دوسرے کے مقابلے میں، جو جواب دے گا اس کے مقابلے میں پہل کرنے والے کو زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، فرمایا سلام کے تعلق سے سورہ نساء 5ویں پارے میں، جب تم ملو تو تمہارے پہلے کلمات کیا ہونے چاہیے؟ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تم ایک دوسرے کو سلام کرے، تو سلام کرنے والے کو سلام کا جواب اسی الفاظ میں لوٹا دو یا اس سے بہتر انداز میں لوٹاؤ، فرمایا گیا اس آیت میں۔ اس آیت کی روح سے یہ ہے کہ جو تم کو سلام کر رہا ہے السلام علیکم، تو چاہیے کہ تم کم از کم وعلیکم السلام کہے، یا اس سے زیادہ بہتر ہو اس کے ساتھ ورحمۃ اللہ بھی لگا دو، کیونکہ حدیث میں آیا ہے، جو مسند احمد کی حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم کو اگر کوئی سلام کرے السلام علیکم تو تم کو اس کو جو ہے 10 نیکیاں مل جائیں گی سلام کرنے والے کو، اور اگر اس کے جواب میں کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دے اس کو 20 نیکیاں مل جائیں گی، اور اس کے ساتھ مزید اور اضافہ و برکاتہ کا کر دے گا تو 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ اندازہ کیجئے کہ کچھ بھی عمل نہیں کیا، صرف الفاظ زبان سے ادا کیے ہیں اور آپ کو 30 نیکیاں مل رہی ہیں۔ یعنی کس قدر اللہ تعالیٰ مہربان ہے اپنے بندوں پر، اور یہ چاہتے ہیں کہ قدم قدم پر اس کو نیکیاں ملتی جائے، لیکن بندہ ہے کہ اس کو حاصل کرنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ سلام کے آداب اور احکامات آئے ہیں۔ سلام چھوٹوں کو بھی کیا جا سکتا ہے، بڑوں کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ چھوٹے چاہیے کہ بڑوں کو سلام کریں ان کا ادب و احترام کرتے ہوئے، اور اگر چھوٹے نہیں کیے ہیں تو بڑے آگے بڑھ کر چھوٹوں کو سلام کریں، ان کو بتانے کے لیے کہ سلام کرنا سیکھو۔ اس طریقے سے جو ہے سلام ہمیشہ ہر موقع پر کیا جا سکتا ہے سوائے چند موقعوں کے۔ کوئی اذان دے رہا ہے تو اس کو سلام نہیں کرنا اور نہ اس کا جواب دینا ہے، اقامت دے رہا ہے تو سلام کا جواب نہیں دینا، نماز ادا کر رہا ہو تو سلام کا جواب نہیں دینا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو سلام کا جواب نہیں دینا، بیت الخلاء میں ہے تو سلام کا جواب نہیں دینا۔ اس طریقے سے کوئی نامحرم جوان عورت کو کوئی سلام نہ کرے، اس میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ ایسے ہی کوئی نامحرم جوان عورت کوئی مرد کو سلام نہ کرے، جوان مرد کو، اس میں فتنے کا اندیشہ ہے، اس لیے اس کو سلام نہیں کرنا، سلام کا جواب نہیں دینا، کیونکہ غیر ضروری طور پر نامحرم عورتوں کو سلام کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، وہ بھی اگر جوان ہو تو، بوڑھے عورتیں ہوں تو ان کو سلام کیا جا سکتا ہے۔ سلام کا جو معاملہ ہے اس کو قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے سے اس کو واضح فرمایا۔ سورہ نور میں بھی اس کا تذکرہ آیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا، فرمایا ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا
تم کبھی کسی کے گھر میں داخل مت ہو جب تک کہ تم اس سے اجازت نہ لے لو اور اجازت لینے کے بعد سلام نہ کر لو. یعنی سلام کرنے سے پہلے گھر میں داخل نہیں ہونا. اجازت لینے کا ایک طریقہ سلام بھی ہو سکتا ہے. کہیں پر اگر آپ کسی کے پاس جانا چاہ رہے ہیں اندر، تو اندر ایسے ہی بے دھڑک نہیں چلے جانا، بلکہ سلام کرنا، السلام علیکم کہ زور سے آواز میں، تاکہ لوگوں کو آواز سنی جائے آپ کی. اور اگر وہ آپ کو اندر بلانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اندر آنے کی اجازت دے دیں. اجازت مل جائے تو اندر جانا. اور اپنے اہل خانہ کو بھی سلام کرنا چاہیے، یہ حکم دیا گیا ہے احادیث میں. یعنی یہ نہیں کہ اپنے گھر میں جا رہے ہیں تو سلام نہیں کرنا، اپنی بیوی اور بچوں کو بھی سلام کرنا، اس میں کوئی عار نہیں ہے. یہ تو ایک بہترین دعا ہے. اپنے بیوی بچوں کو اگر آپ دعا نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ تو یہ سکھلایا گیا ہے کہ تم اپنے اہل خانہ کو بھی سلام کرو، اپنے دیگر رشتہ داروں کو بھی سلام کرو، چھوٹے بڑوں کو سلام کرو، باہمی جب ایک دوسرے کے ساتھ ملو تو سلام کرو. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو حضرت سلمان فارسی نے روایت کیا ہے، 4 باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم یہ 4 کام کر لو گے تو تم بڑی آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ 4 کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت کی بالا خانی عطا فرمائیں گے. اس میں 2 کام یہ ہے جو اس آیت میں آئے ہیں. ایک تو یہ کہ سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو. یعنی ہر وہ مسلمان کو سلام کرو جس کو تم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو. ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پر ہم جاننے والوں ہی کو سلام کرتے ہیں، نہ جاننے والوں کو سلام نہیں کرتے. لیکن اگر آپ دیکھ کر اس کی حلیے سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، ویسا بھی ہونا چاہیے. ورنہ آج لوگ اپنے حلیے ایسے بنا کے رکھے ہیں کہ کوئی پہچان نہیں سکتا کہ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے. اگر آپ پہچان رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہے تو پھر اس کو سلام کرنا چاہیے، چاہے آپ اسے پہچانتے ہو، جانتے ہو یا نہ جانتے ہو. یہ سلام کی برکت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمائی. اور دوسرا یہ کہ کھانا کھلایا کرو، مہمانوں کی خاطر کیا کرو، جو اسی آیت میں مہمان نوازی کے آداب بھی آ رہے ہیں. سلام کے آداب اور مہمان نوازی کے آداب بھی آ رہے ہیں. تو کھانا کھلایا کرو لوگوں کو کہا گیا حدیث میں. دوسرا حکم یہ. تیسرا حکم یہ کہ اپنے جو رحمی رشتہ دار ہیں ان سے اچھے تعلقات رکھو. صلہ رحمی کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے تعلقات مت توڑو. اور چوتھا حکم یہ دیا گیا کہ راتوں میں اٹھ کر نماز ادا کرو اس وقت جب لوگ سوتے رہتے ہیں. یعنی تہجد کی نماز بہت اہمیت ہے اس کی. تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. یہ ایک نفل نماز ہے، لیکن چونکہ بندہ رات میں اپنی نیند کو قربان کر کے اٹھتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور کوئی مقصد اس کا نہیں ہوتا ہے، کوئی دکھاوا، کوئی ریاکاری وہ وقت پہ ہو ہی نہیں سکتی کہ کون اٹھ رہا ہے، کون اپنے رب کو راضی کر رہا ہے رو کر، گڑ گڑا کر. تو وہ بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. اس کے تعلق سے تو بڑی فضیلتیں آئی ہیں. انہیں تہجد گزار لوگوں کے لیے، تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرما دیں گے. کتنی بڑی بات ہے. یعنی وہاں پر جب سب لوگ پریشان ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو جو لوگ تہجد ادا کرتے ہیں اپنے بستروں سے ان کی پیٹیں علیحدہ ہو جاتی ہیں. تتجافی جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. فرمایا یہ تہجد پڑھنے والوں کی فضیلت میں یہ فرمایا کہ انہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اور ان کے بہترین انتظامات کیسے فرمائے ہیں کہ وہ جان نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انتظامات فرمائے ہیں ان کے لیے. یہ تہجد کی فضیلت. یہ 4 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمائی کہ سلام کو عام کیا کرو، کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو. اور چوتھی یہ کہ راتوں میں اٹھ کر نماز ادا کرو جب سب لوگ سوتے رہتے ہیں. یہ 4 کام اگر تم کر لو گے تو بڑی اطمینان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. اور ایک ارشاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ سلام کو عام کرو. یعنی اس کے سلسلے میں یہ فرمایا کہ کوئی بندہ جب تک کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مومن نہ ہو، اور وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں محبت نہ ہو. اور اس کی آپس میں محبت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ سلام کو نہ پھیلائے. سلام کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیے. یہ کہنے سے بات نہیں ہوتی. تجربہ اگر کریں گے آپ کہ آپ ان لوگوں کو سلام کریے جو آپ سے خفا رہتے ہیں، ناراض رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ سے جو ہے تعلقات ان کے بگڑے ہوئے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے.
آپ اگر ان کو سلام کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں کس قدر بدلاؤ آنا شروع ہوتا ہے ان کے مزاج میں اور ان کی طبیعت میں، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کے دلی دوست بن جائیں گے، یعنی یہ بات وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ بندہ میرا دشمن نہیں ہے، میں اس کو دشمن کیسے بنا سکتا، یہ تو میرا دوست ہے، میری سلامتی کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی رحمت اور برکت اور الفت اور محبت ڈال دی ہے یہ کلمات میں کہ غیر معمولی کلمات ہیں، اس کو اگر آپ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی میں اس میں کیا کیا فائدے ہیں۔ لوگ اس کو کرتے نہیں ہیں، اس کو استعمال نہیں کرتے، ہر ایک جو ہے تکبر کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ دوسرا سلام کرے، میں کیوں سلام کروں، میں بہت بڑا ہوں، یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سلام آگے بڑھ کر کرنا چاہیے، اور آگے بڑھ کر کرنے والے کو فائدے ہیں بے شمار، اور اس کو زیادہ نیکیاں ملیں گی، اور پھر اس کے تعلقات دیکھیے کس قدر مضبوط ہوتی جائیں گے۔ اگر کوئی کسی کو سلام کرنا شروع کر دے تو وہ آپ سے جو ناراض رہتا تھا یا خفا رہتا تھا ایک دن آپ کے قریب آ جائے گا۔ یہ سلام کی ساری برکتیں ہیں، یہ دنیا میں ہیں، اور آخرت میں بھی سلام رہے گا، ایسا نہیں کہ صرف دنیا کی حد تک ہے۔ قیل سلاما سلاما فرمایا سورہ واقعہ میں، وہاں پر بھی سلام سلام کی صدائیں گونجیں، سلام قولا من رب الرحیم فرمایا سورہ یاسین میں، رب کریم سلام فرمائیں گے فرشتوں کے ذریعے سے براہ راست، بندوں کو سلام کریں گے۔ اندازہ کیجئے کس قدر جو ہے اکرام کیا جائے گا مومن بندوں کا۔ اور پھر ملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، فرشتے سلام کریں گے، ہر یعنی دروازے سے داخل ہوں گے مومن بندوں کے پاس، جنتیوں کے پاس، اور ان کو کہیں گے کہ کیسا بہترین صبر کیا تم نے دنیا میں، کیسی تکلیفیں اٹھائی، تم پر سلامتی ہو، ان کو سلام کریں گے۔ اس طریقے سے مختلف انداز میں جو ہے سلام کیا جائے گا۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ یونس میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، جنت کی جو زبان ہوگی سبحانک اللہم، ہر چیز کی ضرورت اس کو محسوس ہوگی تو سبحانک اللہم، اللہ کی پاکی بیان کرے گا، اور اس کا ملنا سلام سے شروع ہوگا۔ تحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور بچھڑنا، جدا ہونا جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ہوگا۔ تو سلام ہر جگہ ہوگا، یہاں پر بھی وہاں پر بھی، تو سلام کو اپنانا چاہیے، اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ انسان دنیا میں خود اس کو دیکھ سکتا ہے، اور اس کے لیے احکامات نہ صرف قرآن میں آئے ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات کے ذریعے سے جو ہے ہم کو یہ بات پہنچی ہے کہ ہم اس کو عام کرنا چاہیے، اس کے تعلق سے جو ہے پیچھے نہیں ہٹنا، اور کبھی بھی تکبر نہیں کرنا کہ دوسرا ہم کو سلام کرے، بلکہ ہم خود آگے بڑھ کر اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی جو کی تھی فرشتوں کی، اور اس کے تعلق سے جو احکام اور آداب مسائل ہیں اس پہ بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔